دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ ہمارے ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہے؟ آؤ شعر سناتا ہوں. میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، ٹیمپر کے پیچھے پڑھا. ٹیمپر والے بھی تو دل جلے ہوتے ہیں، دل کی کہانیاں لکھ دیتے ہیں. ہم بھی سفر کرتے ہیں تو ڈیمپروں کے پیچھے کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، حیران بھی ہوتے ہیں. شعر سنیے گا، لکھنے والے نے کمال لکھا ہے. شعر لکھا تھا، سپیرو سانپوں سے کہہ دو، سپیرو سانپوں سے کہہ دو اب تمہاری ضرورت نہیں، انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے. لگی آگ بچا کچھ سامان جلنے سے، لگی آگ بچا کچھ سامان جلنے سے، وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہم لاش نہیں اٹھاتے، بٹوا اٹھاتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہماری نظر خون پہ نہیں ہوتی، موبائل پہ ہوتی ہے. آج بہن کو کس نے رلایا، غریب بھائی کو کس نے رلایا، ماں کو کس نے رلایا، باپ کو کس نے رلایا، پڑوسی کو اذیت کس نے دی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ دوسروں کی تکلیف میں ہم خوش ہو رہے ہیں، دوسروں کو اذیت دے کے ہم خوش ہوتے ہیں. نہیں میرے بھائی، یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ شرمندگی ہے. آپ دیکھ زندگی کتنی حسین ہوتی ہے. جو دین سے پیار کرے ان کی زندگی حسین ہے، جو دین سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی کتنی حسین ہوتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دربار لگائے، صحابہ موجود ہیں، ایک مسافر ہے، اس کا گزر ہو رہا ہے. جب وہ مدینے کے پاس سے گزرا تو اس کے ساتھ بچے، اس کی بیوی بھی ساتھ ہے. اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں گزر رہا ہوں تو کیوں نہ مجھے ایک مسئلہ میرے درپیش ہے، ذہن میں عرصے سے الجھا ہوا ہے، تو میں عمر فاروق کے پاس چلا جاؤں اور جا کے میں ان سے مسئلہ پوچھوں، وہ مجھے مسئلہ بتا دیں. اپنے بیوی بچوں کو وہیں چھوڑا اور کہا میں ابھی آتا ہوں، ابھی آتا ہوں. مجھے بیان روکنا پڑ رہا ہے، میں پروفیشنل آدمی نہیں ہوں، میں چہرے دیکھ کے بولنے والا ہوں، پیچھے جگہ نہیں ہے. میں نے پہلے کہا تھا اگر قریب آ جائیں تو آپ کی مہربانی، اگر آپ اپنی شان اپنی توہین نہ سمجھے تو گھسٹ کے آ گیا. یہ جتنے بیچ پہ گیا تھا آگے آ گیا. یہ تھوڑے تھوڑے کیونکہ اب ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے، قریب کرنا پڑ رہا ہے. بس ٹھیک ہے، خیر قریب ہو جائے بس. اب یہ جو میری گفتگو ہے توجہ سے سن لے، جس کو جہاں جگہ ملے گی مل جائے گی. مقصد پہ رہیے، یہاں سے اٹھ کے جائیں تو کچھ لے کے جائیں، خالی کانوں کی لذت کے لیے نہ سنیں. وہ مسافر تھا، بیوی بچے ساتھ تھے، بیوی بچوں کو چھوڑا اور چھوڑ کے کہنے لگا کہ تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں. میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھ کے آتا ہوں. وہ جب دربار میں پہنچا، ابھی وہ سوال کرنے ہی لگا تھا. مسافر، یا امیر المومنین، یہ تمہارے باپ کا قاتل ہے، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا. اس نے کہا جی ہاں یہ سچ کہہ رہی ہے، میں ان کے باپ کا قاتل ہوں. کہا قتل کا بدلہ قتل ہے، تو نے اقرار جرم کر لیا ہے، سزا کے لیے تیار ہو جا. اس نے کہا حضور مہلت دے دے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے ہوں رستے میں، میں تو مسئلہ پوچھنے آیا تھا. میں نے کچھ امانتیں بھی لوگوں کی دینی ہیں، اگر اجازت ہو تو بیوی بچوں کو ٹھکانے لگاؤں، ضمانتیں بھی لٹاؤں. عمر فاروق رضی فرمانے لگے تیری ضمانت کون دے گا کہ تم آ جائے. اس نے سارے مجمع کو دیکھا نا، مجمع میں اپنا کوئی نہیں تھا، یعنی جاننے والا کوئی نہیں تھا. جب سارے مجمع کو دیکھا تو پریشان ہو گیا. بیوی کا بھی خیال تھا اور بچوں کا بھی خیال تھا کہ ان کا کیا بنے گا. یہاں تو میرا کوئی ضامن بن ہی نہیں سکتا، جاننے والا کوئی نہیں ہے. جب بے بسی آئی نا، جب بے بس ہو گیا، تو آپ کو پتہ ہے جب آدمی بے بس ہو تو اسے خدا ہی یاد آتا ہے. جب بے بس ہوا نا تو اس کی نظر حضور کی قبر پہ چلی گئی. جب اس کی نظر حضور کی قبر پہ گئی تو اس کی آنکھیں چھلک پڑی، رونے لگا. ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہتے یا امیر المومنین، میں اس کی ضمانت دے رہا ہوں، اسے جانے دے، آ جائے گا. عمر فاروق نے فرمانے لگے کہ جا شخص تیری ضمانت ہو کے چلا جائے. کب آئے گا؟ کہتے تیسرے دن کا سورج غروب ہونے نہیں دوں گا، آ جاؤں گا. وہ چلا گیا، ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا، تیسرا دن آ گیا. تیسرے دن میں دربار لگ گیا، زور بھی ہو گئی اور اثر بھی ہو گئی. اثر کے بعد سورج غروب ہونے کے قریب ہے لیکن آنے والا آیا نہیں. مجمع پہ سناٹا ہے، صحابہ پریشان ہیں اور عمر کے چہرہ بھی پریشان ہو رہا ہے. عمر کی آنکھیں برسنے لگتی ہیں کہ اگر وہ نہ آیا تو ابو ذر کو مجھے سزا دینی پڑے گی.
کیونکہ ضمانت اس نے دی ہے. اب عمر بھی رو رہے ہیں, صحابہ بھی رو رہے ہیں, اور سب کی نظریں لگی ہیں آنے والا کب آئے گا, کہیں ابو ذر کو پھانسی نہ ہو جائے, ابو ذر کو قتل کا اس ضامن بنا ہے, کہیں انہیں قتل نہ کر دیا جائے. ابھی سورج غروب ہونا ہی تھا کہ دور سے دھول اڑتی نظر آ گئی, سب کی نظریں لگی, دھول ختم ہوئی تو مسافر آ گیا. وہی تھا, سب کی جان میں جان آ گئی, چہرے کھل گئے, ابو ذر کی جان بچ گئی. جب وہ قریب پہنچا کہتا ہے یا امیر المومنین, تاخیر کی معذرت, بڑی سپیڈ سے آیا ہوں, میں پہنچ گیا ہوں. عمر فاروق رضی فرمانے لگے شخص بتا نا, تو نہ آتا تو تجھے کون پوچھتا, تجھے جانتا بھی کوئی نہیں تھا, بتا آیا کیوں, تجھے نہیں پتا تو موت کے لیے آ رہا ہے, موت کے لیے آیا کیوں ہے؟ اس نے کہا یا امیر المومنین میرا آنا عجیب نہیں ہے, اپنے اس دوست سے پوچھے ابو ذر سے, مجھے جانتا ہی نہیں, میری ضمانت دی کیوں ہے, میرا ضامن بنا کیوں ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ فرمانے لگے ابو ذر غفاری, سوال تو اس کا بھی بڑا ویلڈ ہے, بتانا تو اسے جانتا ہے, کہا نہیں. کہا جب جانتا نہیں تو ضامن کیوں بنا ہے؟ ابو ذر غفاری بھی رو پڑے, کہنے لگے یا امیر المومنین, جب اس نے مجمع پہ نظر دھڑائی نا تو اسے اپنا نظر ہی کوئی نہیں آیا, یہ پریشان ہو گیا. اس نے جب حضور کی قبر انور کو دیکھا تو میں تڑپ گیا کہ محشر میں رسول اللہ کو شکایت کر دے گا, آپ کے مدینے میں میرا ضامن کوئی نہیں بنا, میں غلام آپ کا ہوں, نوکر آپ کا ہوں, کلمہ آپ کا پڑا ہے, میں مسلمان ہوں, لیکن مدینے میں آیا میری بے بسی تھی, میرے بچے میری بیوی رستے میں تھے, اور میں کہہ بھی رہا تھا, میرا کوئی ضامن نہیں بنا. ابو ذر غفاری کہتے ہیں یا امیر المومنین مجھے شرم آئی کہ رسول اللہ سے یہ شکایت نہ کر دے, میں نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں. عمر فاروق نے فرمانے لگے انہوں نے تو بتا دیا, اب تو بتا تو آیا کیوں ہے؟ اس نے کہا یا امیر المومنین جب گھر سے چلتا تھا تو قدم باہر اٹھاتا تھا, قدم پلٹ کے پیچھے جاتے تھے, قدم بوجھل تھے, کبھی بیوی کی محبت کھینچتی تھی, کبھی بچوں کی محبت کھینچتی تھی. یا امیر المومنین میرا دل تو نہیں کرتا تھا, لیکن سوچتا تھا اگر میں نہ گیا تو بروز قیامت یہ اعلان ہوگا تیری ضامن مدینے میں میرا غلام بنا تھا, تو نے اس کے وعدے کی پاسداری نہیں کی, پھر رہتی دنیا تک شاید مدینے میں کوئی کسی کا ضامن نہ بنا. یہ اسلام ہے میرے بھائی, یہ اسلام ہے. جب یہ کہانی بیان ہوئی نا, وہ دونوں نوجوان جن کے باپ کا یہ قاتل تھا, انہوں نے کھڑے ہو کے کہا یا امیر المومنین ہم اپنے باپ کے قتل سے معاف کر دیں. یہ اسلام ہے میرے بھائی, یہ اسلام ہے. کسی کا پیٹ کاٹنا یہ اسلام نہیں ہے, کسی کا خون کرنا یہ اسلام نہیں ہے, کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا یہ اسلام نہیں ہے, شادیوں پہ ڈھول ڈمکے بجانا یہ اسلام نہیں ہے, ناچنے والوں کو لا کے ڈانس کروانا یہ اسلام نہیں ہے, یہ ظلم ہے, اسلام کے خلاف ہے. اور آپ کی زمین پہ چوٹ کرتا چلوں, آپ بھی سفر کرتے ہوگے, میں بھی سفر کرتا ہوں, میری تو زندگی آدھی سفر میں گزر گئی ہے, میں نے بڑے دکھ دیکھے ہیں, میں بڑی کہانیاں دیکھتا ہوں. بعض دفعہ میں جب سفر کر رہا ہوتا ہوں نا تو رات کا سفر ہوتا ہے, تو میں ڈرائیور سے کہتا ہوں چائے پینا, اگر تو نے چائے نہ پینا تو تو سو گیا تو میں بھی سو جاؤں گا. تو ڈرائیور جب ہوٹل پہ گاڑی کھڑی کرتا ہے تو مجھ سے پوچھتا ہے آپ بھی چائے پیئیں گے, تو میں اسے کہتا ہوں سردی ہے چائے گاڑی میں منگوا, تو پھر وہ گاڑی میں چائے منگواتا ہے. شاید آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہو, چائے دینے کے لیے کوئی بچہ آتا ہے, رات کا 1 بج رہا ہو, معصوم سا بچہ آ کے تیری گاڑی میری گاڑی کا شیشہ بجائے اور وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ چائے دے. وہ کچھ بھی نہیں کہتا لیکن بہت کچھ کہتا ہے. اس کے چہرے کی سرخی بتاتی ہے, اس کی آنکھیں بتاتی ہیں, اور وہ ہم سے سوال کرتا ہے سردی کی وجہ سے گاڑی سے باہر نہ آنے والوں, میں بھی تو انسان ہوں, میری عمر کے بچے نرم بستر پہ سوتے ہیں, میری عمر کے بچے ماں کی آغوش میں مزے لوٹتے ہیں, لیکن دیکھو میں سردی میں کانپ رہا ہوں, میں ہوٹل والے کی گالیاں سنتا ہوں, میں ہوٹل کے برتن دھوتا ہوں, دیکھو میرے جسم پہ جرسی بھی نہیں ہے, میرا جرم اتنا سا ہے, میرا باپ نہیں ہے, میں یتیم ہوں اور میرا کوئی بھی نہیں ہے. میں جس گاؤں کا رہنے والا ہوں میرے گاؤں کے لوگ ظالم ہیں, وہ ناچنے والوں کو لاکھوں دیتے ہیں, ہم یتیموں کو نہیں دیتے. اگر وہ ہم یتیموں کو دیتے تو ہم ہوٹل میں برتن نہ دھوتے, کسی مہنگے اسکول میں تعلیم حاصل کرتے. جس معاشرے کے لوگ ہیں وہ لوگ ظالم ہیں, وہ ناچنے والوں کو دیتے ہیں, ہم یتیموں کو نہیں دیتے. کیا تمہیں ہوٹل میں چھوٹے بچے معصوم نظر نہیں آتے؟
ان معصوم بچوں کا قصور کیا ہے؟ ان کے سر پہ دستے شفقت رکھنے والا کوئی نہیں. سارے بچے شرارتی نہیں ہوتے, کچھ مجبور ہوتے ہیں. اور مجھے کہنے دو ہم پتھر ہیں, ہم پہ اثر نہیں ہوتا. ہم تو اپنی بہن کو روتا چھوڑ دیتے, ہم پہ اثر نہیں ہوتا. ہم تو اپنی ماں کے آنسو دیکھ کے ہم پہ اثر نہیں ہوتا. آؤ اسلام کیا ہے سنو ذرا. اسلام کیا میسج دیتا ہے یہ سنو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, آپ رات کو سوتے نہیں تھے, مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے, لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے تھے. اور آپ کا معمول تھا آپ نوافل پڑھتے پھر گلیوں میں نکل جاتے, گلیوں میں گھومتے پھر نوافل پڑھنے چلے جاتے. ایک رات ایسی آئی کہ گلیوں میں گھومتے رہے, کافی ٹائم گزر گیا, صبح کا ٹائم ہو گیا, 2-3 گلیاں رہ گئی. جب 2-3 گلیاں رہ گئیں تو پھر کیا ہوا, آپ نماز کے لیے چلے گئے مسجد میں. جب آپ مسجد میں چلے گئے تو آپ نماز پڑھانے لگے. نماز پڑھا کے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ پریشان تھے کہ دل بے چین. خیال آیا لگتا ہے حالات ٹھیک نہیں. اب کیونکہ روشنی ہو چکی تھی, آپ توجہ میری طرف رکھو, کیونکہ روشنی ہو چکی تھی, عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو 2-3 گلیاں رہ گئی ہیں میں ان کی خبر لے لوں. آپ نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال دیا اور چہرے پہ نقاب ڈال کے ان گلیوں میں چلے گئے جو 2-3 گلیاں رہ گئی. 2-3 گلیاں جو رہ گئی تھی ان گلیوں میں آپ چلے گئے. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ, سارے پڑھے درود. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی. اس قوم کا کیا بنے گا کہ جو گانوں میں